أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، افنان، جوہر، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جناب. الحمدللہ. بہت لیٹ آئی ہیں، بطول 10 منٹ لیٹ آئی ہیں. سبھی کا آپ ٹھیک ہیں؟ کسا، ناز، فاطمہ، سمرین نہیں آئی. چلیے، اور کون نہیں آیا؟ سمرین، رئیسہ، آپ لوگ نہیں آئے. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں؟ کسا مفعول به منصوبات کے بارے میں شروع ہوئی تھی. اسم کب کب منصوب ہوتا ہے؟ اسم کب کب منصوب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو پڑھ چکے ہیں کہ اسم کب کب مرفوع ہوتا ہے. جی، اسم کب کب مرفوع ہوتا ہے؟ کتنے مقامات پر؟ 14 مقامات. اسم 14 مقامات پر. مرفوع کب ہوتا ہے؟ 9 مقامات پر ہوتا ہے. اسم مرفوع 9 مرفوع ہوتا ہے. کب کب؟ اسم جب فاعل واقع ہو اس میں جب فاعل ہو، نائب فاعل ہو، اسم جب نائب فاعل واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے. اسم جب مبتدا نائب فاعل مبتدا، اسم جب خبر ہو تو خبر واقع ہو، خبر واقع ہو تو اسم جب افعال پانچ ناقصہ کا نواصب میں سے 3 افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، حروف شبیہ میں لہذا کا اسم واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے. اسم جب حروف مشبہہ کی پہلی خبر اور لا اور نفی جیسی لا خبر نفی جیسی خبر واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے. تو ہو گئے کتنے؟ 5 اور 4 9 مقامات پر اسم مرفوع ہوتا ہے. جب اسم مرفوع ہوگا بطول تو اسم میں علامت رفع کیا ہوگی؟ کیا ہو سکتی ہے؟ اسم میں علامت رفع کیا ضمہ، الف، واو. ہوگی؟ یا الف ہوگا یا واو. یا تو علامت رفع آپ کو واو واو ملے ہوگا. گی یا الف ملے گی یا ضمہ. علامت رفع واو الف کہاں ملتی ہے؟ اگر تثنیہ ہو. جمع مکسر سالم اور جب اسماء الف ستہ مکبر کب ہوتی ہے؟ جب اسم تثنیہ تثنیہ میں. ہو. زیدان میں الف علامت رفع ہے. اور جمع میں جمع مذکر اگر سالم ہے تو علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ واو ہوتی ہے. زیدون یا اسماء ستہ میں سے ہو تو ستہ کسا مکبرہ. علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ واو. ٹھیک ہے، ابو ہو، ابو ہو، امو ہو. اور اس مدر مفرد ہو تو علامت رفع زیدون. جمع مکسر ہو تو ضمہ، جمع مؤنث ہو تو ضمہ. جی، اسم جب کبھی بھی مرفوع ہوگا، کبھی بھی مرفوع ہوتا ہے 9 مقامات پر مرفوع ہوتا ہے. جب بھی مرفوع ہوگا تو علامت رفع یا تو ضمہ ملے گی یا الف یا واو. ضمہ علامت رفع ہوتی ہے اس میں مفرد میں، جمع مکسر میں اور جمع مؤنث سالم میں. نہیں تسنیہ میں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے، واو الف ہوتی ہے. تسنیہ میں علامت رفع الف، جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ میں علامت رفع واو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ بتایا کہ اسم کب کب مرفوع ہوتا ہے 9 مقامات پر جب فاعل واقع ہو. ٹھیک ہے، تو ہم نے دو جگہ اگر فعل معلوم کے بعد آئے اس میں مرفوع اور اس فعل معلوم کی نسبت اس کی طرف دی جائے تو ہوتا ہے فاعل. اور اگر فعل مجہول کے بعد آئے اس میں مرفوع اور فعل معلوم نائب کی طرف فاعل. دی جائے تو وہ نائب فاعل ہوتا ہے. نہیں تعریف سمجھ میں آتی ہے فاعل نائب فاعل کی؟ جی. دونوں میں کیا کیا سملر ہے؟ دونوں اسم میں، دونوں مرفوع ہیں، دونوں فعل کے بعد آئے ہیں، دونوں میں اس فعل کی نسبت ان کی طرف دی گئی ہے. فرق بس اتنا سا ہے، ایک کی طرف فعل مجہول کی نسبت دی گئی ہے، دوسرے کی طرف فعل معلوم کی. اسی وجہ سے یہ فاعل ہے، یہ نائب فاعل ہے. بہرحال ہم نے مرفوعات پڑھ لی. اب بات چلی تھی اسم کب کب منصوب ہوتا ہے. اسم کب کب منصوب ہوتا ہے؟ 14 مقام ایسے ہیں جہاں پر اسم کسا
सभी का इसम मंसूब 14 मकाम ऐसे हैं जब वो उनमें से कहीं वो कुछ वाक़े हो तो मंसूब होगा। इसम जब 5 मफूल हैं उनमें से कोई सा एक मफूल हो जाए, मफूल बिही हो इसम मंसूब होगा, मफूल लहू हो मंसूब होगा, मफूल माम हो मंसूब होगा, मफूल लहू हो मंसूब होगा, मफूल मुतलक हो मंसूब होगा। 5 हो गए। हाल हो इसम मंसूब होगा, हाल तमीज हो इसम, जी मुस्तस्ना हो इसम, मुनादा हो इसम मंसूब होगा। 5 और 4 9। 5 नवासिब का याद है, 3 का इसम मरफूल था तो खबर मंसूब थी, तो अफ़ाल नाक़िसा अफ़ाल मुतारिका रूह शकील ऐसे भी खबर मंसूब, अगर इसम की खबर वाक़ हो तो मंसूब होगा, और अगर इसम ला नफी तो मुशब्बह बिल फ़िल का इसम वाक़ हो तो मंसूब होगा। 5 ये हो गए, 5 मफूल मंसूब, 5 नवासिब के किसी की खबर किसी का इसम मंसूब, 5 और 5 का बचे 4 हाल तमीज मुस्तस्ना मुनादा। किस्सा आवाज तो नहीं का किलाबी का नहीं आएगा। हाँ, तो मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, हम जी जी पर जी आ रही है। नहीं बोलते रहिए जी हाँ कुछ तो करें ताकि मुझे पता लगता रहे मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है। ठीक है, उसके बाद बताया कि इसम जब भी मंसूब होगा तो अलामत नस्ब क्या होगी, या फतह या अलीफ और कसरा। या आपको अलामत नस्ब अलीफ या अलामत नस्ब या कसरा। ठीक है, याद है नहीं? फतह कहाँ पे अलामत नस्ब होती है? मिसाल के ज़ैदुन इसमें मुफ़रद में ज़ैदन और जमा मुकस्सर में जमा मुकस्सर में रिजालन तस्निया में और अस्माए सित्ता में तस्निया में तस्निया में और जमा मुज़क्कर सालिम में ज़ैदीना ज़ैदैन ज़ैदीना। फर्क ये है, तस्निया में अलामत नस्ब या है लेकिन या साकिन से पहले फतहा है, जमा मुज़क्कर सालिम में अलामत नस्ब या है लेकिन या से पहले या साकिन कसरा है। जी सभी का जी बोलते रहिए, जैसे मुझे भी वही करना पड़ेगा, जैसे कि जब गांवों में चोरी होने लगती है तो टीमें बन जाती हैं कि आज का नंबर आप जाके रहियो। ठीक है, इस टाइम आप लोग दिन में भी बेदार रहियो। अभी चुंगी पे आपके 3 तेंदुए देखे गए हैं गाँव में आज या कल, 3 आपको सबसे पहले खबर मिलती तेंदुए देखे हैं। जरा होशियार रहिएगा, चुंगी पे होने का मतलब है गाँव के अंदर ये फातिमा कॉलेज के पीछे लड़की बहुत टाइम से है, रहिएगा जी। अब से नहीं है, बहुत टाइम से। हाँ, तेंदुए हैं तो बिल्ली मत समझ के फर्क से उनके पास चले जाना, वरना बस फिर ठीक है। अलामत नस्ब या हो, या फिर अलामत नस्ब आपको कसरा मिलेगी कहाँ? जमा मुअन्नस सालिम में, मुस्लिमातिन सालिम में। तो सभी का इसम जब भी मंसूब हो, मैंने गिनाया 14 मकाम का इसम मंसूब होता है, जब भी मंसूब होगा तो देखना यह है कि कौन सा इसम मंसूब हो रहा है। इसमें मुफरद मंसूब हो रहा है तो उस पर अलामत नस्ब फतहा मिलेगी। जब मुकस्सर कोई सा मफूल वाक़ हो रहा है या मंसूब वाक़ से कुछ वाक़ हो रहा है तो अलामत नस्ब बोलिए सभी का फतहा मिलेगी। अगर अस्माए सित्ता में से कोई सा इसम मंसूब हो रहा है तो अलामत नस्ब अलिफ मिलेगी। सभी का की आवाज नहीं आ रही। अगर तस्निया मंसूब वाक़ हो रहा है तो या माक़बल फतहा होगा। जमा मुज़क्कर सालिम अगर मंसूब वाक़ हो रहा है तो या साकिन माक़बल कसरा अलामत नस्ब होगी। अगर जमा मुअन्नस सालिम मंसूब वाक़ हो रहा हो तो अलामत नस्ब कसरा होगी। मिसाल के तौर पे उन सारे मफूलों में से मफूल बिही की मिसाल दे दूं। मिसाल के तौर पर इसमें मुफरद मफूल बिही कहाँ पे हो?
नसरा सईदुन खालिदन। बात ज़ैद की चल रही है। देखिए मफूल इस्म मफूल बिही वाक़ हुआ नहीं, कौन सा इस्म मफूल बिही वाक़ हुआ है? इसमें मुफरद वाला है। जी मैं कहूँ नसरा सईदुन अर्रिजाला, यहाँ पर कौन सा इस्म मफूल बिही वाक़ हुआ है? जमा मुकस्सर फतह। मैं कहूँ नसरा सईदुन अबाका, सईद ने तुम्हारे पापा की मदद की, तो कौन सा इस्म यहाँ मफूल बिही वाक़ हुआ है? अस्माए अलामत नस्ब यहाँ पे फतह नहीं है, अलिफ है। मैं कहूँ नसरा सईदुन तस्निया मफूल बिही वाक़ हुआ है। अज़्ज़ैनी कौन सा इस्म मफूल बिही वाक़ हुआ है? सभी का तस्निया। अलामत नस्ब यहाँ पे फतह नहीं है, या मैं लेकिन जमा मुज़क्कर नसरा सईदुन अज़्ज़ैदीना। कौन सा इस्म मफूल बिही वाक़ हुआ है? जमा मुज़क्कर या जी मैं कहूँ नसरा सईदुन अल-मुस्लिमाति, कौन सा इस्म यहाँ पे मफूल बिही वाक़ हुआ है? नस्ब क्या है? देखा आपने, मैंने 14 मफूलों में से, और 14 मफूल कर रहा हूँ, मंसूबात 14 है, 14 मंसूबात में से एक मंसूब की मिसाल दे दी। इसी तरीके से अगर इनमें से कोई सा भी इस्म 14 में से कोई एक वाक़े हो तो मंसूब होगा, अलामत नस्ब अपने हिसाब से होगी। ये दोनों होंगे तो पता ये होगा अस्माए सित्ता में से होगा तो अलिफ या फिर कसरा अलामत नस्ब मिलेगी आपको। ये हमने रिपीट कर दिया कई बार और फिर कर दिया, ताकि मुझे कई काम करने पड़ते हैं। आप लोगों का जो मोबाइल से वो भी मुझे कराना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को तो ज़हमत होती नहीं है। मुताला भी मैं कराऊं, मोबाइल का भी मैं कराऊं, पढ़ाऊं भी मैं। चलिए तो हमने वैसे मफूल बिही के बारे में पढ़ना शुरू किया था। मफूल बिही की तारीफ जारी की हमने जी, बोलिए। जिस पर फाइल का फेल वाक़ है उससे मफूल बिही या नास बात में तलबी बात जिस पर, उस पर, किस पर, जिस पर कौन, उसको वो ऐसे मंसूब जिस पर फेल का फेल वाक़ है उससे मफूल बिही। पढ़ेंगे तो तारीफ सही कौन सी होती है? ये तारीफ नामी से वो है कि जो ऐसे कौन है कि जो तारीफ जिनसे करीब फसल करीब, इसकी जिनसे करीब क्या है? इसमें मंसूब है, ये ऐसा मंसूब है सभी का इसमें मफूल ऐसा इसमें मंसूब है ना जी। मफूल बिही किन चीजों में से है? जिन्स क्या है इसकी? मंसूबा। जिन्स क्या है? हैवान होना। इंसान की तारीफ का क्या कहते हैं? पहले हैवान नाते। तो ये मफूल बिही जिन्स क्या है? मंसूब होना है, मंसूब है। अब इसकी फसल आई है जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो। कितनी आसान तारीफ है। मफूल बिही एक ऐसा इसमें मंसूब है कि जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो। फाइल की तारीफ क्या की? फाइल एक ऐसा इसमें मरफू है कि जो फेल मालूम के बाद मालूम की निस्बत उसकी तरफ दी जाए। सईद इसमें मरफू है, फेल मालूम नसरा के बाद आया है, और नसरा मदद करना, मदद करने की निस्बत किसकी तरफ दी जा रही है? अब इस सईद का काम क्या है? मदद है। तो इस सईद का काम किस पर वाक़ हो रहा है? खालिद पर। तो मफूल बिही एक ऐसा इसमें मंसूब है जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो। फिर हमने ये बात पढ़ा के बाद ये चलिए मैं इसकी लिखवाई नहीं थी, समझाई थी इसे। लिख लीजिए, ये लिखवानी थी इसमें तो। हाँ, अब हमने लिखवाना ये था मफूल बिही का रुतबा। मफूल बिही का
ہاں اس کا رتبہ یہ ہے کہ پہلے فعل ہو پھر فاعل ہو پھر مفعول رتبہ یہ ہے کہ پہلے فعل ہو پھر فاعل لیکن کبھی کبھی مفعول بہ فاعل پہ مقدم ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی فاعل ہی نہیں بلکہ فاعل اور فعل دونوں پہ مقدم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اگر اس مثال میں میں نصرہ سعید خالدن کو ایسے کر دوں نصرہ سعید کو یہاں لے آؤں مثال کے طور پر نصرہ سعید میں کہوں نصرہ خالدن سعید ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہاں پتہ ہے کون فاعل ہے کون مفعول ہے پتہ کیسے ہے کیونکہ اللہ میں کوئی گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی علامت ہوتی ہے دونوں کی پتہ لگ رہا ہے نصرہ خالدن سعید میں کون مفعول ہے کون فاعل ہے کیسے پتہ لگ رہا ہے کیونکہ مفعول ہوتا ہے مرفوع سبھی کا اور فاعل ہوتا ہے کس کا مرفوع پتہ لگ رہا ہے اور میں یہ چھوڑیے میں ایسے کر دوں مثال کے طور پر خالدن نصرہ سعید ابھی کوئی پرابلم نہیں تو پتہ ہے جی مقدم کر سکتے ہیں لیکن یہ کر سکتے ہیں آپ کو اختیار ہے لیکن کب جب کوئی اور مورد نہ پایا جا رہا ہو واجبی والا کیونکہ بعض مقامات ایسے جہاں مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں فاعل مفعول بہ کو فاعل اور فعل دونوں پہ مقدم کرنا واجب ہے وہاں اختیاری آپ کو مقدم کرنا ہی پڑے گا اب آئیے مثال کے طور پر میں نے ایک مثال دی تھی بولیے رحمت اللہ رحمک اللہ رحمک اللہ بھائی تو کلیئر ہے کہ اللہ فاعل ہے آپ دکھ رہا ہے نہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر نہ بھی دکھتا تو آپ کو پتا ہے کہ رحم اللہ ہی کرتا ہے بہرحال رحمک اللہ رحمہ پہلے ماضی ہے معلوم ہے کس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے فعل کی اللہ پہ تو کس پہ رحم کیا اللہ تم پر رحم کرے دیکھیے آپ کہیں گی کہ رحمہ تو ماضی ہے کیا ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں میں پہلے ماضی جب دعائیہ ہو تو کیا کہتے پہلے ماضی دعا کے معنی دیتا ہے کبھی کبھی رحمت اللہ اللہ تم پر رحمت نازل کرے بہرحال تو مفعول بہ کاف ہے نا اللہ کس پہ رحم کرے کاف تو یہاں مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے کیوں واجب ہے انہوں نے کہا کہ جب کبھی مفعول بہ ضمیر متصل ہو فعل سے اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو ایسی صورت میں فاعل کو مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کرنا واجب انہوں نے اس کی بات کہی ہے لیکن کیوں ہے مقدم کرنا واجب ہے وہ نہیں بتایا کیونکہ مقدمات کی کتاب ہے وہ آگے آئے گا لیکن میں نے بتایا آپ کو کیوں یہاں پر مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے اس لیے کہ اگر ہم مقدم نہ کریں ہمیں مؤخر کرنا پڑے تو اس کا کی ضمیر منفصل کیا آتی ہے تو ہمیں اس کی ضمیر منفصل لانی پڑے گی پھر کہیں گے رحم اللہ میں نے لے تو آیا لیکن اصول یہ ہے قاعدہ یہ ہے کہ جب تک ضمیر کا متصل لانا ممکن ہو منفصل لانا جائز تو اس کا مطلب متصل آئی ہے اس کا مطلب متصل لانا ممکن تھا جبھی تو آئی ہے جب متصل لانا ممکن ہے ضمیر کا تو منفصل لانا جائز نہیں ہے اس لیے یہاں پر ضمیر سے مفعول بہ کو مقدم کرنا واجب ہے جب کبھی مفعول بہ کی ضمیر فعل سے متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو سبھی کا تمرین لیٹ آئی ابھی قصہ میں اتنی دیر میں آواز تو نہیں کٹی ہے نا نہیں ہاں کیونکہ آج صاحب نے ساری سیٹنگ آپ میں نے کہا بہت ڈسٹرب کر رہا ہے انہوں نے سارا ماڈرن اس کو کر دیا بہرحال ایک ادھر دیکھیے کس سبھی کا آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے غور سے سنیے اس پڑھیے ابراہیم اس میں بھی آپ کو دکھ رہا ہے پتہ لگ رہا ہوگا کون فاعل ہے کون مفعول دو باتوں سے پتہ لگ رہا ہوگا اعراب سے بھی اور ویسے بھی
آزمائش رب ہی لے گا، ابراہیم تھوڑی رب کی آزمائش لیں گے، نہیں۔ دوسرا اعراب سے بھی پتہ لگ رہا ہے کیونکہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے، فاعل ہے، مرفوع ہے۔ بہرحال اس یاد کرو اے رسول، یاد کرو اس ابتلا، اسم ابتلا یہ حمزہ واسطہ ٹھکانے کی وجہ سے اس ابتلا، یاد کرو اس وقت کو کہ ابتلا آزمائش لی ابراہیم کی ان کے رب نے، ابراہیم کی آزمائش لی ان کے رب۔ ضمیر جانتے ہیں، ضمیر جو وضع کی گئی ہے، جب ضمیر وضع کی گئی تو اس کے اصول ہیں کچھ۔ ضمیر کا ایک اصول یہ ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے سے ماقابل کی طرف پلٹتی ہے۔ ضمیر کا اپنے سے ماقابل کی، بہرحال پہلے مورد بتا دو، انہوں نے کہا جب کبھی فاعل سے ضمیر ملی ہوئی ہو جو مفعول بہ کی طرف پلٹ رہی ہو تو مفعول بہ کو مقدم کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ لیکن کیوں واجب ہے وہ آپ ہو سکتا ہے سمجھ بھی گئے ہوں، میں نے پہلے بتا دیا یہ بات، نہ بتاتا تو شاید نہ سمجھتے۔ جب کبھی فاعل سے مفعول بہ کی ضمیر ملی ہوئی اور سبھی کا تو مفعول بہ کو مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے میں نے بتا دیا، کیونکہ ضمیر کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ ماقابل کی طرف پلٹتی ہے۔ اگر ہم ابراہیم کو جہاں نہ لاتے یہی رہنے دیتے تو مفعول کا رتبہ ویسے بھی فاعل کے بعد ہی ہے، رتبہ تو ہے لفظ میں بھی بعد میں ہو جاتا، نتیجہ کیا نکلتا، ضمیر کو ایک ایسے اسم کی طرف پلٹنا پڑتا جس کا رتبہ بھی نیچے ہے اور لفظ میں بھی نیچے ہے، اور یہ بات ضمیر کے اصولوں کے خلاف ہے۔ لہذا ہم رتبہ تو اس کا بڑھا نہیں سکتے فاعل کے اوپر، کیونکہ وہ تو پیدائشی ہے، باپ کا رتبہ بیٹے سے بڑا ہی ہوتا ہے، رتبہ تو ہم بڑھا نہیں سکتے، لہذا مجبوراً ہمیں لفظ بڑھانا پڑے گا، لفظ میں بڑھانا پڑے گا تاکہ ضمیر اپنے اصولوں کے خلاف کام نہ کرے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ سبھی کا قصہ ناز فاطمہ سمرین بدر، جی آقا، سمجھ میں آیا وجہ؟ جی آقا۔ یہاں وجہ نہیں بتائیے کیوں مقدم کرنا واجب ہے، یہاں تو صرف یہ کہہ دیا اس کتاب میں، آگے بتائے گا بھی کتابوں میں، یہاں تو یہ کہہ دیا جب کبھی فاعل سے مفعول بہ کی ضمیر ملی ہوئی ہو تو مفعول بہ کو مقدم کرنا واجب ہے۔ لیکن کیوں واجب ہے، کیوں مقدم کرنا واجب ہے، وہ بات میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ فاعل سے جو ضمیر ملی ہوئی ہے جو مفعول کی طرف پلٹ رہی ہے اسے، کیونکہ ضمیر کا اصول ہے کہ وہ اپنے سے ماقابل کی طرف پلٹتی ہے، اور مفعول بہ کا رتبہ ہوتا ہے فاعل کے بعد، اگر ہم اسے بعد میں ہی رہنے دیں مفعول بہ کو اپنے جگہ پر تو رتبہ بھی ہے، رتبہ تو ہے بعد میں اس کا، لفظ میں بھی بعد میں رہتا تو ضمیر اپنے اصولوں کے خلاف جانا پڑتا جو کہ صحیح نہیں ہے، لہذا لفظ میں مقدم کرنا واجب ہے تاکہ ضمیر اب ماقابل کی طرف پلٹے۔ یہ دکھ رہا ہے آپ کو نہیں؟ بچا چلیے بات ہم نے کل پڑھی، دو مقام یہاں پہ گنائے ہیں جہاں پر مفعول پہلے کا اصل رتبہ کیا ہے، اصل میں پہلے فعل کا رتبہ ہے، پھر فاعل کا، پھر مفعول بہ، کبھی کبھی مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، دو مقام بتائے، لکھ لیجیے، اب میں نے یہ سمجھایا اب اس کو لکھ لیجیے، یا وہ نقطہ پہلے لکھ لینا، پہلے وہ نقطہ لکھ لینا، میں لکھواؤں یا لکھ لیں گے کیا، جو یہ کیا وہی کہ پہلے عموماً پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل پھر مفعول، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول۔ لکھیے نقطہ، جملوں میں معمولاً اکثر، معمولاً اکثر پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول آتا۔ ہیلو جی آقا، جی آقا، جی کرتے رہیے، جملوں میں معمولاً رتبہ کیا ہے، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول بہ آتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا میں کہوں
جیسے میں کہوں خلق فعل ہے نہیں، خلق اللہ فاعل ہے، خلق اللہ مثلا خلق اللہ الانسان، جی صحیح ہے. اللہ فاعل ہے، کیوں فاعل ہے؟ کیونکہ ایسا اس کا مطلب ہے جو پہلے معلوم کے بعد آیا خلق کے، اور خلق کرنے کی نسبت اللہ کی طرف دی جا رہی ہے، اللہ نے خلق کیا. مفعول به ایک ایسا اس کا منصوب ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، تو اللہ کا جو خلقت ہے کس پہ واقع ہوئی؟ انسان پر، انسان کو خلق کیا. یہی ہے اصل ترتیب. جی آقا. لیکن پوائنٹ یہاں ہے، لیکن لیکن کبھی کبھی مفعول به کو فاعل پر اور کبھی کبھی مفعول به فاعل پر اور کبھی کبھی فاعل اور دونوں پر مقدم فعل دونوں پر مقدم ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہاں پر ہم وہی مثالیں دیں گے. یہ نقطہ مٹا دوں اسے. مٹا دوں نہیں، ایک منٹ. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ مٹا دوں صاحب ہو گئی. جی سمرین جی ناسپا تجمہ جی مٹا دوں. جی اب ہیڈنگ بتاتے ہیں. مفعول به کو فاعل پر مقدم کرنا، مقدم کرنا واجب ہے. کس کے اوپر؟ فعل کے. فعل فعل کے اوپر. مفعول به کو فاعل پر، مفعول به کو مقدم کرنا واجب ہے. نمبر 1 جب کبھی جب مفعول ضمیر مفعول متصل به ضمیر متصل ہو، فعل، ہاں مفعول به کی ضمیر فعل سے متصل ہو، یعنی اس کا مطلب ضمیر متصل والی ہو، متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو. فاعل اس میں ظاہر. اس میں ظاہر، ورنہ فاعل اگر ضمیر ہو فاعل بھی تو ضمیر پہلے فاعل کی لائیے پھر مفعول کی لائیے. مثال کے طور پر میں کہوں ضربت ہو، یہاں فاعل بھی ضمیر متصل ہے تو مفعول بھی، تو آپ یہاں پہ نہیں ہے کہ آپ مفعول کو مقدم کریں، یہاں فاعل بھی مقدم ہوگا. مفعول کو تبھی مقدم کریں گے جب مفعول کی ضمیر متصل اور فاعل اس میں ظاہر ہو. جی جیسے مثال دی تھی رحمک اللہ،
رحمك الله. دیکھیے مفعول بہ کی ضمیر فعل سے متصل ہے اور فاعل اس میں ظاہر ہے. ظاہر ہے. تو مفعول بہ کو مقدم کرنا واجب ہے. لیکن کیوں واجب ہے آپ اپنے پاس میں بریکٹ میں لکھ لیجیے گا کہ یہ بات الگ سے بتائی تھی. کیا اس لیے واجب ہے کہ اگر ہمیں مفعول بہ کی ضمیر متصل کو بعد میں کرنا ہو تو اسے منفصل میں تبدیل کرنا پڑے گا. کا ہوگا یا کا. اور ہم کہیں گے کہ رحم اللہ یا کا. لیکن یہ غلط ہے بات. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ضمیر کا متصل لانا جائز ہو منفصل لانا جائز ممکن ہو. جب تک ضمیر کا متصل لانا جائز ممکن ہو ضمیر کو منفصل لانا جائز نہیں ہے. نمبر 2 تب جب کبھی یا تو لکھیے جب کبھی مفعول بہ کی ضمیر فاعل سے ملی ہوئی ہو یا سیدھا سیدھا کہ جب کبھی فاعل سے ایک ضمیر ملی ہو جو مفعول بہ کی طرف پلٹ رہی ہو. جب کبھی مفعول بہ کی ضمیر فعل سے متصل اور فاعل سے ظاہر ہو تو کیا ہوگا؟ مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے. دوسرا کام جب کبھی فاعل سے ضمیر ملی ہوئی ہو جو مفعول بہ کی طرف پلٹ رہی ہو. تو دیکھیے تو کیا ہے؟ تو مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے. ابتلا یعنی ابتلا ابراہیم ربہ ابراہیم ربہ. ٹھیک ہے. جب کبھی فاعل سے ایک ضمیر ملی ہو جو مفعول بہ کی طرف پلٹ رہی ہو تو مفعول بہ کو مقدم کرنا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ میں نے بتا ہی دیا. اس لیے کہ ضمیر کا اصول یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ماقبل کی طرف پلٹتی ہے کہ جس کا ذکر گزر چکا ہو یا تو لفظ میں گزرا ہو یا حکم میں نہیں کسی ایک وجہ سے تو گزرا ہونا چاہیے. اب اگر اسے مؤخر کر دیتے تو مفعول بہ کا رتبہ تو ہے ہی مؤخر، لفظ میں بھی مؤخر ہو جاتا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ضمیر کو ماقبل کی طرف پلٹنا پڑتا اور یہ ضمیر کو اصولوں کے مٹا دوں. جی لکھیے مفعول بہ کو فاعل اور فعل دونوں پر مقدم کرنا واجب ہے. دیکھیں ہیڈنگ چینج ہوئی. مفعول بہ کو فاعل اور فعل دونوں پر مقدم کرنا واجب ہے. کب؟ نمبر 1 جب کبھی فعل کو مفعول بہ میں منتقل کرنا. جب کبھی فعل کو مفعول بہ میں منحصر کرنا. جی مفعول بہ میں منحصر اور محدود دو ورڈ لکھوا دو تو کوئی بھی سمجھ میں آئے گا. منحصر یعنی محدود. فقط جب کبھی فعل کو مفعول بہ میں منحصر اور محدود کرنا ہو تب مقدم کرنا واجب ہے. نمبر 2 جب کبھی
مفعول به صدارت طلب ہو، ان کلمات میں سے ہو، ان جو صدارت طلب ہے، کلمات میں سے ہو جو صدارت یعنی شروع میں آنا، صدارت طلب، صدارت طلب۔ کچھ کلمات عربی میں ایسے ہیں جو صدارت طلب ہیں، یعنی وہ ہمیشہ صدر میں ہی آئیں گے، شروع ہی میں آئیں گے۔ مثال دیکھیے، میں اگر کہوں، دیکھیے یا کا ما تأکل، آپ نے یاد ہے شروع میں نے بتایا تھا، جب بتایا تھا پہلے مضارع مجزوم، اسی میں بتایا تھا یہ دو فعل کو جزم دیتے ہیں جی کہ فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، لم، لما، لام اور لام۔ کچھ کلمات ایسے ہیں جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں ادوات شرط، ادوات شرط، کیونکہ وہ دو فعل کو جزم دے کے ایک کو شرط بناتے ہیں، ایک کو جواب۔ یہ جتنے بھی یہ ہے نا ادوات شرط ہوئے، ادوات استفہام ہوئے، یہ سب جو ہوتے ہیں نا صدارت طلب ہوتے ہیں، بعد میں نہیں آ سکتے، شروع میں آئیں گے۔ تو تأکل فعل ہے نا، انت فاعل ہے، آکل فعل ہے، انا فاعل ہے، دونوں کوشش۔ ماتا جو کچھ تو کھائے گا، تو کیا کھائے گا تو جو کچھ، جو کچھ کیا ہے مفعول بہی ہے نا، جو کچھ کیا ہے مفعول بہی ہے نا، تو فعل اور انت فاعل دونوں کا مقدم ہوا ہے نہیں؟ سبھی کا یہ ماں تأکلوں کے اندر انت فعل اور فاعل دونوں کا مقدم ہوا یا نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ یا مثال کے طور پر میں کہوں من، یا من رأیتا، تو نے کسے دیکھا؟ من یہ اسماء استفہام میں سے ہے، رأیا فعل تا فاعل ہے، تو نے کسے دیکھا؟ کسے؟ تو کسے کیا ہے مفعول بہی، دیکھنا کس پر من ہے مفعول بہی، اور یہ ہے صدارت طلب مقدم کرنا واجب فعل اور فاعل دونوں پر۔ اور اس پہ کیا ہے، میں مثال کے طور پر کہوں نعبدو کا، میں اگر کہوں نعبدو کا کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بات کرتے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کسی اور کی نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی کرتے ہوں، یا میں عبادت کو چھوڑ کے کوئی اور ورڈ کہوں، میں کہوں انت مثلا نصر تو کا، نصر تو کا، یا ٹھیک ہے نصر تو کا، میں نے تیری مدد کی، یا انصرو کا، انصرو کا، اضربو کا، اضربو، انصرو کا، انصرو کا، میں تیری مدد کرتا ہوں۔ تو اس میں کہیں یہ تو نہیں لکھا میں نے کچھ یہ تو بیان نہیں کیا کہ میں تیری مدد کرتا ہوں تو کسی اور کی نہیں کرتا، جیسے آج کل چل رہا ہے میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کسی اور کو نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں میں فقط، ہاں اس کے لیے آپ کو فعل کو، اس مدد کو، یا یہاں پر عبادت کو اگر مفعول بہی میں اس میں مفعول بہی میں منحصر کرنا ہے تو آپ کو اس میں ضمیر منفصل ہے، میں فقط تیری مدد کرتا ہوں۔ اضربو کا صحیح ہے، جو مثال دی اضربو کا زیادہ صحیح ہے۔ میں اگر کہوں جوہر میں تمہیں مارتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھوڑے میں کسی اور کو نہیں مارتا، اور ابھی پیٹ کا رہا پہلے گھنٹے میں مثال کے طور پر، لیکن میں اگر کہوں اضربو میں فقط تجھے مارتا ہوں، اس کا مطلب میں کسی کو نہیں مارتا، فقط تجھے مارتا ہوں۔ تو مارنے کو آپ میں اگر اس میں مفعول بہی میں منحصر محدود کرنا ہو تو مفعول بہی کو مقدم کرنا سبھی کا واجب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ میں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم فقط اس عبادت کو مفعول بہی میں اللہ میں اس میں منحصر کرنا چاہ رہے ہیں، یا کا نعبد، ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم نے کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں
اس کا مطلب آپ کسی کی نہیں کرتے. کسی اور کی نہیں کرتے. سمجھ میں آیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ پانی گرم پینا چاہیے، ہم تو چائے بھی پانی کی طرح پیتے ہیں. جی لٹا دوں لٹا دوں جی آقا. جی ٹائم ہو گیا ہے، جلدی سے پھر سر بھی بڑھا دی. لیکن انہوں نے پتا ہے کیا ہوا، رتبہ مقولے بہی کا کیا ہے یہاں بھی بتایا تھا، آگے کتاب میں بتائیں گے، لیکن آپ کو جاننا چاہیے. آدم رتبہ پہلے فعل ہے، پھر فاعل، پھر مفعول بہی ہے. اگر جو موارد گنائے یہ نہ ہو تو مفعول بہی کو آپ مقدم کر سکتے ہیں، اور واجب مقام ہے تو واجب ہے مقدم کرنا. لیکن کبھی کبھی مفعول بہی کا جو آدم رتبہ ہے اسی رتبے پہ باقی رکھنا واجب ہے، اسی رتبے پہ رکھنا واجب ہے، یعنی آپ مقدم کر ہی نہیں سکتے. میں کہوں حقیقہ کے ساتھ بطول نصارا موسیٰ عیسیٰ، بتائیے کس نے کس کی مدد کی؟ کون فاعل ہے؟ ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، جب کبھی فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب تقدیری ہو، کوئی پرابلم ہو. اب اگر کیسے پتہ لگے گا کہ میں نے فاعل مقدم تو نہیں کیا یا مفعول بہی کو مقدم نہیں کیا؟ پتہ نہیں لگے گا کیونکہ اعراب ظاہر ہی نہیں ہے. اعراب جب کبھی بھی فاعل اور مفعول کا اعراب مقدر ہو، جب کبھی اجتماع کا خوف ہو تو جیسے مثلا اعراب پوشیدہ ہو تو فاعل کو ہی مقدم کرنا واجب ہے، مفعول بہی کو مقدم کرنا جائز. تو آپ اگر کوئی ترکیب کرائیں اس طریقے کی کلمات کی کہیں کا نصارہ فعل معلوم ماضی موسیٰ فاعل ہی کہیے گا، وہ کہے گا مفعول کیوں نہیں ہو سکتا میں نے مقدم کر دیا ہو؟ نہیں. جب کبھی اجتماع کا خوف ہو تو پھر جائز نہیں ہے مفعول بہی کو فاعل میں مقدم کرنا، کیونکہ کچھ پتہ کیسے لگے گا کون فاعل کون مفعول. اگر اجتماع کا خوف ہو، یہ مت کہنا کہ جب اعراب مقدر ہو، نہیں، جب کبھی اجتماع کا خوف ہو، کیونکہ اعراب مقدر ہے لیکن اجتماع کا خوف نہیں ہے. میں اس کی مثال دے دوں گا، آپ نے کہیں سنی ہوگی. اکلا کا مصارع کیا کیا، دیکھیے دونوں کا اعراب پوشیدہ ہے نہیں، جیسے یہاں پوشیدہ تھا لیکن یہاں اشتباہ کا خوف تھا، یہاں اشتباہ کا خوف نہیں ہے. یحییٰ کہتے ہیں گلہری کو، گلہری ہی امرود کو کھائے گی، امرود تو گلہری کو نہیں کھائے گا. جی گلہری ہی امرود کو کھا سکتی ہے، امرود گلہری کو نہیں کھا سکتا. اس لیے اگر یہاں پر اشتباہ کا خوف نہ ہو تو پھر مفعول بہی کو مقدم کرنا جائز ہے. آپ کہیں گے اکلا کا مصارع، اکلا فعل معلوم ہے ماضی کا مصارع مفعول بہی ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ امرود کو گلہری ہی کھائے گی، گلہری نہیں کھا سکتی، گلہری ہی امرود کو کھائے گی، امرود نہیں گلہری کو کھا سکتا. سمجھ میں آیا؟ تو جب کبھی فاعل اور مفعول میں مقدم مؤخر کرنے میں اشتباہ کا خوف ہو تو پہلے پھر فاعل ہی لائیں گے، بعد میں مفعول بہی لائیں گے. مفعول بہی کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اشتباہ کا خوف نہیں ہے تو کر سکتے ہیں. جیسے اشتباہ کا خوف یہاں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بہی ہے، کیونکہ یہ امرود ہے، یہ فاعل ہے، یہی اس کو کھا سکتی. یا مثال کے طور پر میں نے اوپر سب سے پہلے جو مثال دی تھی، نصارا سعیدا خالد، مفعول بہی کو مقدم کیا ہے. کیوں؟ اشتباہ کا خوف ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اعراب سے دکھ رہا ہے کون فاعل ہے کون مفعول ہے، اور یہاں پر اعراب سے بھلے ہی نہیں دکھ رہا، معنی سے دکھ رہا ہے. یہاں لفظ سے دکھ رہا ہے کون فاعل ہے کون مفعول، اور یہاں معنی سے پتہ لگ رہا ہے کون فاعل کون مفعول. اس لیے یہاں پر مقدم کرنا جائز ہے. لیکن یہاں نہ لفظ سے دکھ رہا کون فاعل ہے کون مفعول، نہ معنی سے پتہ لگے گا کہ عیسیٰ نے موسیٰ کی مدد کیا، عیسیٰ نے موسیٰ کی. جی اس لیے یہاں پر مفعول بہی کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے. یہ بات اس میں نہیں تھی کتاب میں، آگے کی کتابوں میں آئی تھی، لیکن بتا دی تاکہ ذہن میں رہے. آپ کہیں گے کہ ہمارے تو پڑھایا ہوا ذہن میں نہ رہتا، جو مین کتاب کا ہے تو یہ کیا رہے گا جو الگ سے بتایا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.
اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. لیفٹ مت ہو جانا.